بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 310 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطان منظر بن محمد۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان منظر بن محمد سن 229 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ 44 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور اس کی تمام عمر لڑائیوں اور زور آزمائیوں میں گزری تھی۔ اپنے باپ کے عہد حکومت میں وہ بار بار سپہ سالاری کی خدمت انجام دے چکا تھا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے باپ کے وزیر اعظم ہاشم بن عبدالعزیز کے قتل کا فتویٰ جو علماء نے لگایا تھا نافذ کیا اور اس کو دوسرے جہان میں پہنچایا۔ عمر بن افسون نہ صرف مالکہ بلکہ اور بھی متعدد شہروں پر قابض اور متصرف ہو چکا تھا۔ سلطان منظر نے ہاشم بن عبدالعزیز کے قتل سے فارغ ہو کر عمر بن افسون پر چڑھائی کی۔ ابن افسون اگرچہ نہایت تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار تھا، مگر سلطان منظر بھی کچھ کم نہیں تھا اس سے۔ یہ کے بعد دیگر قلعوں کو فتح کرتا، ابن افسون کی فوجوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ابن افسون نے مسلط وقت دیکھ کر سلطان کی خدمت میں صلح کی درخواست بھیج کر اطاعت کا اقرار کیا۔ سلطان نے اس درخواست کو غنیمت سمجھ کر، اس لیے کہ وہ اس خطرناک دشمن کے ساتھ دیر تک الجھے رہنے کی نسبت دوسرے باغیوں کو سرگوبی کو ضروری جاننا چاہتا تھا۔ سلطان ابھی واپس ہو کر قرطبہ تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کے باغی ہونے کی خبر دوبارہ پہنچ گئی۔ سلطان نے پھر واپس ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا، اس کے قلعے کو محاصرہ کر لیا۔ ابھی کی مرتبہ ابن افسون نے پھر نہایت مزاحمت اور شرمندگی کے ساتھ اپنی خطا کی معافی چاہی اور خود سلطان کے ساتھ قرطبہ جانے پر عزمت ہو گیا۔ سلطان نے اس بات کو بہت غنیمت سمجھا، نہایت عزت و تکریم کے ساتھ اس باغی سردار کو اپنے ہمراہ لے کر قرطبہ کی طرف چلا گیا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ قرطبہ پہنچ کر فوراً تتلا پر چڑھائی کرے اور مرکزی شہر کو اول قبضے میں لا کر پھر کسی دوسری طرف متوجہ ہو۔ یہ سلطان منظر کی کمال بیداری، مغزی اور ہوشیاری کی دلیل تھی۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ شروع میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے تتلا کی اہمیت اور اس کے محل وقوع کے اعتبار سے اس کے دار سلطنت ہونے کی موزنیت کو محسوس نہیں کیا۔ اگر مسلمان تتلا کو دار سلطنت بنا لیتے تو یقیناً مسلمانوں کو اس قدر مشکلات ملک اندلس میں پیش نہ آتے جو قرطبہ کے دار سلطنت ہونے کی وجہ سے پیش آئے۔ تتلا ملک اندلس کے وسط میں واقع تھا اور بہت مضبوط مقام تھا۔ شمالی عیسائیوں ریاستوں کو طاقتور ہونے اور پھیلنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا تھا۔ بہرحال سلطان منظر تتلا پر قبضہ کرنے کے لیے بےتاب تھا اور بظاہر عمر بن افسون کی طرف سے اس کا کامل اطمینان ہو چکا تھا۔ راستے میں عمر بن افسون کو کسی نے اس کا وہ انجام یاد دلایا جو فقہ کے فتویٰ کے تحمیل میں ہونے والا ہے۔ حالانکہ سلطان اس کی دل دہی پر آمادہ اور اس سے اہم خدمات سلطنت لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جب عمر افسون کو اپنا وہ واقعہ یاد آیا کہ محض فقہ کی مخالفت نے اس کو ہشام بن عبدالعزیز کے لشکر سے جدا ہو کر بھاگنے اور اپنے ارتداد کے اعلان پر مجبور کیا تھا، نیز جب اس کو یہ معلوم ہو کہ ہشام بن عبدالعزیز بھی انہی حضرات کی فتووں کی بنا پر قتل ہو چکا ہے، تو وہ اپنے قتل ہونے کو یقینی سمجھنے لگا اور قرطبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگوں کی آنکھ بچا کر بھاگ نکلا۔ سیدھا اپنے قلعہ میں پہنچ کر قلعہ بند ہو گیا اور اپنے ارد گرد علاقے سے اپنے تمام آدمیوں کو جمع کر لیا۔ سلطان منظر پھر اس کی طرف لوٹا۔ اب کی مرتبہ بڑی سختی سے قلعے کا محاصرہ شروع کیا۔ عمر بن افسون نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ مدافعت جاری رکھی اور اس محاصرے نے طول کھینچا اور قلعہ ابھی فتح ہونے نہیں پایا تھا کہ سلطان منظر نے 225 ہجری میں بحالت محاصرہ 2 برس سے بھی کم حکومت کر کے تقریباً 46 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سلطان کی کوئی بیٹا نہیں تھا، سلطان محمد کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے عمرہ لشکر نے منظر کے بھائی عبداللہ کے ہاتھ پر قلعہ کی دیوار کے نیچے بیعت کی۔ عبداللہ نے
عمر بن حفصون کو ریاست اور حکومت کو بھی باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ عمر بن حفصون نے اس کو بہت غنیمت سمجھا اور سلطان عبداللہ اپنے بھائی منظر کے جنازے کو لے کر قرطبہ پہنچا۔ راستے میں عرب سرداروں کی چامگوئیاں ہاتھ سے بڑھ گئیں اور سلطان عبداللہ کو محتم کرنے میں یہاں تک مبالغے سے کام لیا گیا۔ قرطبہ تک پہنچتے پہنچتے تمام فوج ادھر ادھر منتشر ہو گئی اور 100 آدمیوں سے بھی کم آدمی سلطان عبداللہ کے ساتھ سلطان منظر کے جنازہ کے لیے قرطبہ میں داخل ہوئے۔ سلطان عبداللہ بن محمد نے تخت نشین ہوتے ہی یہ کمزوری دکھائی کہ عمر بن حفصون کی حکومت تسلیم کر کے محاصرہ اٹھا لیا تھا۔ حالانکہ اس کے لیے قدرتی طور پر اپنے عنوان سلطنت کو شاندار بنانے کا موقع تھا کہ وہ قلعہ کو فتح کر کے واپس ہوتا اور عمر بن حفصون کو جو طول اور شدت محاصرے تنگ ہو چکا تھا گرفتار یا قتل کر کے قرطبہ کی جانب لوٹتا۔ سلطنت عبداللہ کے تخت نشینی کا وقت یعنی سن 275 ہجری میں حکومت اندلس یعنی سلطنت بنو امیہ کی حالت اس قدر سکم ہو چکی تھی کہ خزانہ تمام خالی ہو گیا تھا۔ خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ آمدنی جو کسی زمانے میں 10 لاکھ دینار سالانہ تک پہنچ گئی تھی اب 1 لاکھ دینار سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ عیسائی ریاستوں سے قطع نظر کی جائے تو دارالسلطنت قرطبہ کے دونوں پہلوؤں پر 2 ایسے زبردست ترکیب پیدا ہو چکے تھے جن کی طاقت سلطنت قرطبہ سے کم نہ تھی۔ ایک طرف ابن حفصون تھا اور دوسری طرف ابن مروان۔ ابن حفصون زیادہ عقل مند اور متبر تھا۔ اس کا طرز حکومت ایسا تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے زیر حکومت رہنے کو پسند کرتے تھے، مگر چونکہ اس کا ارتداد اعلان کا ہو چکا تھا اس لیے بہت سے مسلمان اس کی مدد کو گناہ سمجھتے تھے۔ اس کی سلطنت کے دوسرے رقیب ابن مروان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابن حفصون باوجود اعلان ارتداد عیسائی ریاستوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، مگر ابن مروان باوجود مسلمان ہونے کے الفونسو بادشاہ اسٹریاس اور دوسرے عیسائیوں کا اہم ہم عہدہ اور رفیق تھا۔ نوا اشبیلا میں بعض عرب سرداروں کی جاگیریں تھیں اور وہ وہیں اقامت گزین تھے۔ ان لوگوں میں سے بعض نے یہ رنگ دے کر علم بغاوت بلند کیا اور اشبیلا پر قابض اور متصرف ہو گئے۔ ادھر اس قسم کی جاگیردار عربوں نے غرناطہ کے نوح میں علم بغاوت بلند کر کے غرناطہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ابن حفصون اور ابن مروان کے مقابل 2 اور طاقتیں پیدا ہو گئی تھی اور ان چاروں طاقتوں میں جنگوں پہ کار کا سلسلہ جاری ہوا۔ دربار قرطبہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ان سب کو زیر کرتا، بلکہ اب سلطان عبداللہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نوح قرطبہ پر حکومت رکھتا اور ان لڑنے والی چاروں طاقتوں کے درمیان کبھی کبھی دخل دے کر ان کی لڑائی کو صلح سے تبدیل کرا دیتا تھا۔ چونکہ چاروں رقیب ایک دوسرے کے مقابل تھے اس لیے ان میں سے ہر ایک دربار قرطبہ کی سیادت کو تسلیم کرتا اور سلطان کو اپنا بادشاہ کہتا، لیکن عملی طور پر وہ بالکل خود مختار تھے اور کسی قسم کا باج اور خراج سلطان عبداللہ کے پاس نہیں بھیجا کرتے تھے۔ مذکورہ عرب سرداروں کا طرز عمل مولدین اور نو مسلموں کے ساتھ اچھا نہ تھا، اس لیے مولدین اور نو مسلموں کا ایک بڑا گروہ ابن مروان کے پاس چلا گیا تھا۔ انہی ایام میں شمالی شہروں کے 2 مسلمان عاملوں نے سرکستہ اور شنید بریہ کے نوح میں عیسائیوں کے اس منصوبہ کو اندلس کو مسلمانوں سے خالی کرا لیا۔ جاوید سخت صدمہ پہنچا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب بادشاہ اسٹریاس اپنی فوجیں لے کر جنوب کی طرف بڑھا تو مقام ترسونا کہ عامل لب بن محمد نے اپنی نہایت قلیل جماعت سے عیسائی فوجوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ادھر عبد الرحمن بن مروان نے اپنے دوست شاہ اسٹریاس کو اطلاع دی کہ اگر اپنی حدود سلطنت سے آگے قدم بڑھایا تو میں سب سے پہلے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اس تنبیہ اور تجدید کا یہ اثر ہوا کہ عیسائیوں نے چند روز کے لیے اور خاموش رہنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حملہ آوری سے مسلمانوں کی خانہ جنگی موقوف ہوگا، ان میں اتفاق پیدا ہو جائے گا اور آپس میں چھری کٹاری رہ کر ان کے کمزور ہونے کا سلسلہ رک جائے گا۔ ادھر ابن حفصون نے یہ اشارہ کی کہ افریقہ کے خاندان
غالبہ سے خط و خطاب کر کے اس بات کی اصلاح کی کہ عباسی خلیفہ سے میرے نام کی سند حکومت اندلس منگا دی جائے۔ اس کوشش میں اگرچہ عمر بن حفصون کو کامیابی نہ ہوئی، مگر اس خبر کے سننے سے دربار قرطبہ میں ہلچل پیدا ہوگی، اور سلطان عبداللہ نے جس قدر فوج وہ فراہم کر سکتا تھا فراہم کر کے ابن حفصون پر فوراً چڑھائی کر دی۔ سلطان عبداللہ اس بات سے واقف تھا کہ اگر عمر بن حفصون کے پاس خلیفہ عباسی کی سند آ گئی تو عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور پھر اندلس میں بڑو امیہ کا وجود باقی نہ رہ سکے گا۔ سلطان عبداللہ 14,000 سے زیادہ فوج جمع نہ کر سکا۔ ابن حفصون کے پاس 30,000 فوج تھی۔ آخر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، اور اس معرکہ میں سلطان عبداللہ اور اس کے ہمراہیوں نے غیر معمولی بہادری کا اظہار کیا اور ابن حفصون کو شکست فاش دے کر پہاڑوں میں بگا دیا۔ باغی فوج کے بہت سے آدمی مارے گئے، اور سلطان عبداللہ کی حدود ملکیت کسی قدر وسیع ہوگی۔ اس فتح کا اثر حکومت قرطبہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ سلطنت کا اعتبار اور اعتماد جو بالکل ضائع ہو چکا تھا، اب کسی قدر پھر قائم ہونے لگا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔